السلام علیکم، میرا نام احتشام الحق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تعبیر چینل۔ آج ہم بات کریں گے جن کے خواب کی تعبیر بری ہے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے گائز حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ نوٹ کریں۔ صحیح مسلم چیپٹر نمبر 42 حدیث نمبر 5902۔ عمرو بن حارث نے عبدالربہ بن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جس شخص نے خواب دیکھا اور اس میں اس کو کوئی چیز بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ جس کروٹ لیٹا ہو وہ بدل لے۔ صحیح مسلم چیپٹر نمبر 42 حدیث نمبر 5904۔ گائز آپ نے کرنا یہ ہے، جب کبھی برا خواب دیکھیں 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکیں اور 3 بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور جس کروٹ لیٹے ہوں وہ بدل لیں۔ مثلا اگر آپ دائیں کروٹ لیٹے تھے تو بائیں کروٹ ہو جائیں، اگر بائیں کروٹ لیٹے تھے تو دائیں کروٹ ہو جائیں، اور اپنا خواب کسی کو بیان نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ گائز اب آپ کا یہ سوال ہوگا، ہم یہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے تو پھر کیا کریں؟ گائز بعد میں جس وقت یاد آئے اس وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، توبہ استغفار اور دعائیں کریں، کیونکہ انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کے گناہوں کے سبب بھی پہنچتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیات نمبر 30 میں فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ ترمذی 2139۔ یعنی ہمیں دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ گائز اگر دعائیں اور توبہ استغفار کرنے کے باوجود بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے، مشکل وقت کے بعد ہم پر آسان وقت بھی آئے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النشر میں فرماتے ہیں، اِنَّ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے، ہم پر جو یہ مشکل وقت ہے اس کے بعد ہم پر آسانی آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔
تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔